अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा कर दिया गया। बिजली की कीमतें कम करने और पीटीवी की फ़ीस ख़त्म करने के फैसले से हुकूमत ने आवाम को जो रिलीफ दिया था उसकी खुशी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि अशिया खुरनोश से लेकर गाड़ियों के किराए और हर किस्म की अशिया जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा और इस वजह से गरीब और मिडिल क्लास तबका बराह रास्त मुतासर हो जाएगा। पहले ही बजट में नॉन फाइलर के नाम पर मिडिल क्लास तबके को टैक्स की बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, जबकि टैक्स देने वाला वाहिद तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्स नेट की जद में आ चुका है। और अब ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये तक का इजाफा मुल्क की बेशतर आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाएगा। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए कोशा ज़रूर है, मगर मुल्क में सरमायाकारी ना होने की वजह से रोज़गार के मौके मैसर नहीं है और रोज़गार ना होने की वजह से गुर्बत का दायरा वसी होता जा रहा है और हुकूमत आवाम को महंगाई से रिलीफ देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कसबल निकालने पर फोकस किए हुए है। रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने, कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप हथियाने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में रखने के अलावा अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी कोशा हैं। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोड़ों के दाम लगना शुरू हो गए हैं और ऑफर्स देने का भी आगाज़ कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों के पास वैसे ही हुकूमती पार्टी में शमूलियत के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रहा। लिहाजा हुकूमती जमातों का मुकम्मल तौर पर फोकस अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बजाय अपोजिशन को ख़त्म करने पर ज़्यादा है। मगर सवाल ये है कि मुल्की सियासी माहौल में क्या किसी को माइनस करना मुमकिन है, और अगर है भी तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी पार्टी के जो सरबराह हैं, बानी हैं इमरान खान साहब बिलखुसूस, उनको माइनस करके मुल्क में सियासी, मौशी और दाखिली इस्तेहकाम लाया जा सकता है और क्या इससे अवाम को रिलीफ मिल जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सरबराह पॉलिसी थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि जब से रिज़र्व सीट्स का मामला आया, अभी खबर भी मेरे सामने है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी रिज़र्व सीट्स देने का मामला रोक दिया है और फिल फॉर जो है इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि इसका सारा का सारा फ़ायदा हुकूमत को जा रहा है। आप लोगों की क्या पॉलिसी है इससे मुताल्लिक? मायूसी तो यकीनी तौर पे हुई है आप लोगों को। थैंक यू फरवा, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, इसके ऊपर पॉलिसी क्या होगी? 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें एहसास था, अंडरस्टैंडिंग भी थी कम्प्लीटली कि क्या होने जा रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक उसी तरफ ही इन्होंने अदलिया का रुख जो है वो मोड़ दिया। अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, ना आईन है, ना कानून है, ना ही जमहूरियत है। अदलिया जो है वो जो एक इंडिपेंडेंट अदलिया का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और अदलिया एग्जीक्यूटिव की घर की बांदी होकर रह गई है। और जो जजेस हैं उनको भी आपको पता है कि चूंकि जुडिशल कमीशन में हुकूमत को न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हासिल है, तो इसलिए उसका वो बेजा इस्तेमाल करके अपनी पसंद के जजेस ला रहे हैं ताकि अपनी पसंद के फैसले भी वो ले सकें। और ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला है ये भी उसी का एक शाखसाना है, इसी 26वीं ताईनी तरमीम का शाखसाना है और अभी और भी पता नहीं क्या क्या होना है जो होता रहेगा। देखिए, हमारा एक ही अप्रोच है हमारी, वो ये है कि जी हम 3 साल से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं और ये जो जुल्म की रात है ये ख़त्म होने को नहीं आ रही। और आज भी खान साहब ने जो जेल में बात की है, उनकी 2 बहनों को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है सिर्फ 15 मिनट के लिए और उन्होंने बाहर आके जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो इंतहाई डिप्रेसिंग है और जालमाना है, क्योंकि एक कैदी जो होता है उसके भी अपने हकूक होते हैं। वो आइन देता है, कानून देता है, जेल मैनुअल देता है और यहाँ इस इंस्टेंस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लार्जर बेंच था उसके ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि मुलाकातें कराई जाएं एक शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। तो उनसे पता चला कि जी 22 घंटे तक उनको वो अपने सेल में कैद रखते हैं, किताबें नहीं दे रहे और भी बहुत कुछ जो है उन्होंने डिटेल्स बताई हैं जो कि उन तक नहीं रसाई हो रही उन चीज़ों की। तो ये ना आइन है जैसे सेड, ना कानून है, ना इखलाकियात है, ना इंसानियत है। तो इस तरीके से ये पीटीआई को प्रेशराइज कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है ज़ाहिर है कि अभी तो ये कयास ही किया जा रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँगी कि मेरे कुछ सोर्स कंफर्म कर रहे हैं तो ये भी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी हुकूमत कर रही है। हालांकि बैरिस्टर अकील ने एक शो में बैठ के इसकी तरदीद की है, बट चूँकि अब रिज़र्व सीट्स के मामले से हमें सबको पता है कि हुकूमत को बराह रास्त फ़ायदा हुआ है, 2/3 अक्सरियत मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब में वो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी कि 4 कमेटीज़ की सरबराही भी ले ली गई है। सीम्स लाइक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम।
बट अगेन 27वीं तरमीम, डू यू थिंक कि हुकूमत ये इसी साल 27वीं आईनी तरमीम भी करेगी, और किस बुनियाद पर कर सकती है? और आप लोगों का, चूँकि आप थिंक टैंक पॉलिसी का हिस्सा हैं, बना रहे हैं, यू इन द मेकिंग, तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इसके बरक्स या इसके खिलाफ? देखिए, उनके पास मेजॉरिटी हासिल हो गई है। अब ये लाज़मी बात है कि ये कोई आईनी तरीके से उन्होंने मेजॉरिटी हासिल नहीं की। आईनी तरीके से तो ये हुकूमत भी नहीं बनी हुई, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। 17 सीटों के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान की तारीख में 76 साल तारीख की सबसे बड़ी ट्रैवेस्टी जो है वो ये इलेक्शंस में इस ट्राइब ऑफ क्रिमिनल्स जो है उनकी जीत थी, या उनको जितवाने की जो साजिश थी वो थी। तो ये तो कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी की वजह से ये सब कुछ कर सकते हैं जो भी करना चाहें। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये चैमगोइयाँ जो हैं, और बड़ी क्रेडिबल चैमगोइयाँ जो है वो मार्केट में हो रही हैं कि जी 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। मैं उसके कॉन्टेंट्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, और उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो डिक्टेटरशिप का जो स्ट्रैगल होल्ड है वो और ज़्यादा टाइटन किया जाएगा। उन जो तरामीम जिनकी बात हो रही है, मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत है, लेकिन एज आई सेड, जैसे आपको पता चला है, इमरान खान साहब को कुछ लंबा अरसा अंदर रखने की प्लानिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है? जी, मैं फरवा उसी पर आ रहा था। बेसिकली जो प्रोजेक्ट इमरान खान है इस वक्त वो ये है जी कि उनको इन्होंने नहीं बाहर आने देना। आप देख रहे हैं कि उनके जो मुकदमात हैं वो भी डिले किए जा रहे हैं। अब हमारा ये जो 190 बिलियन जो है, जैसे अलकादर ट्रस्ट का जो मुकदमा है, ये 5 महीने लगे हमें कि जी उसकी हमने उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो थी उसके लिए हमने पिटिशन मूव की थी। 5 महीने बाद वो लगी, और उसके बाद भी 1 महीना हो गया है और वो किसी तरह से वो सुनी नहीं जा रही, उसको आगे डाला जा रहा है। और यही हालत जो है वो तोशाखाना 2 केस है, और आज उसकी हियरिंग होनी थी, और आज सुबह बताया गया जी कि वो हियरिंग भी पोस्टपोन कर दी गई है। सो ना वो बेल होने देंगे, ना ही वो मुकदमे में वो, जब तक एक और कन्विक्शन नहीं आएगी उस वक्त तक बेल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अलकादर ट्रस्ट केस में पाँव ही नहीं है। ऑब्वियसली जब ये कोर्ट हेयर करेगी, एंड आई होप एंड प्रे कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसला करते हैं, तो ये उनको बेल जैसे कि पिछले 4 मुकदमों में हुई थी यहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले लगता है कि वो इनको एक और कन्विक्शन जो है वो हासिल करेंगे, व्हिच इज इन तोशाखाना 2 केस, ताकि खान साहब जो है वो लगातार जेल में रह सके। और पॉलिसी की बात से आपने बारे में सवाल किया है। देखिए, इन हालात में पॉलिसी जो है वो, मतलब हम डिलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, इन हालात में बहुत मुश्किल है। लेकिन आज खान साहब ने जो अपनी बहनों से बात की है, जो उन्होंने बाहर आके बताई है, उन्होंने कहा है जी कि शूरा के बाद आप जो ये हमारी मूवमेंट है, तहरीक जो है, इसका आगाज कर दीजिए। तो ये एक खबर जो है वो आज आई है। 2 सिस्टर्स को मिलने की इजाज़त दी गई है 15 मिनट के लिए सिर्फ, रानी बीबी को और उज़्मा बीबी को, और उन्होंने बाहर आके ये खबर सुनाई है कि उनकी बहुत सारी बातों में एक ये भी बात है कि आप तैयारी हो चुकी हुई है, अशूरा के बाद आप इस मूवमेंट को लॉन्च कर दीजिए। मैं फील करता हूं कि और कोई इन्होंने ऑप्शन छोड़ा नहीं है। ना लेजिस्लेचर में हमारी सुनवाई है, ना अदलिया में हमारी सुनवाई है, और सियासी जमात होने के नाते और कोई हमारे पास फोरम है नहीं है सवाए एक्सरसाइज करने की अपने उस राइट को जो कि आइन और कानून देता है, विच इज पुरअमन एहतजाज। तो वो मेरा ख्याल है कि अब उस तरफ बढ़े। और इस पुरअमन एहतजाज को लीड कौन करने वाला है, रऊफ हसन साहब? वेल, टेक्निकली खान साहब ने खुद कहा था कि मैं करूंगा, इन चीफ का ओहदा इसीलिए लिया था, वो करेंगे। लेकिन लाजमी बात है कि चूंकि उनको आइसोलेशन में ले गए हुए हैं, कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है, तो वो अब किसी न किसी बंदे को डेजिग्नेट करेंगे यहाँ के जो एहतजाज को लीड करेगा, वही लोग करेंगे। तो उस सिलसिले में भी मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे। सीम्स लाइक कि ज़ाहिर है कि आप भी उसको बता चुके हैं, कन्फर्म कर चुके हैं कि उनको आइसोलेशन में चले गए हैं। 15 मिनट की मुलाकात हुई है, मुलाकातें हो नहीं रही। फैसल चौधरी से भी मुलाकात के लिए गए थे, उनकी भी मुलाकात नहीं हो पाई। 2 दिन हफ्ते में होती है, तो इस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है रऊफ हसन साहब आपकी मौजूदा क़यादत पर, कि जिसे भी खान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको बहुत ही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। और अगेन मैं कोट कर रही हूँ, लेकिन आप इस पर अपनी रहनुमाई दे सकते हैं। फैसल चौधरी साहब ने आज कहा अडयाला के बाहर कि अभी भी रास्ता खुला हुआ है। तो डू यू थिंक कि एहतजाज और मुज़ाकरात, यानी मज़ामत और मुफाहमत, ये साथ साथ चलाने का कोई इरादा है PTI का? 2 बातें करूंगा। एक तो फैसल चौधरी साहब जो है वो PTI के स्पोक्स पर्सन नहीं है, सो उनकी किसी बात के ऊपर मेरा कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती के कमेंट करते हैं, उनका कोई राइट नहीं है जो कि वो कमेंट करें। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, बड़ा मीनिंगफुल सवाल है कि क्या मुज़ाकरात और
एहतजाज जो है वो साथ चल सकते हैं। जी बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया था, जो हमने देखा है, वो ये है कि जो एहतजाज होता है ना, दैट इज अ मीन्स टू फैसिलिटेटिंग ए डायलॉग। और डायलॉग के सिलसिले में हमारी कंटेंशन बड़ी क्लियर है। आज भी हमारे जो असीरान हैं जो कोट लखपत जेल में हैं, उन्होंने एक लेटर जो है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने एक लेटर जो है वो लिखा है, जो कि आज के नैरेटिव में भी शामिल है। इसमें मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा साहब के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और उन्होंने फरमाया है कि मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मैं ये चीज आपको पता है फरवा, आपके प्रोग्राम्स में भी बहुत देर से प्लीड कर रहा हूँ कि एक ही हल है और वो है मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर ये जो लॉक जैम है ये खत्म नहीं किया जा सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई क्लेम करे कि ये मुल्क आगे बढ़ा है, तो वो मैं उसकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मुल्क इस वक्त जैम्ड है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मुल्क की तरक्की के लिए। आप कर्जों के ऊपर मुल्क चला लेंगे और 1 महीने 6 महीने चला लेंगे, साल चला लेंगे, वो कर्जे बढ़ रहे हैं, वो कौन देगा? तो ये जो इन 5 साहिबान ने जो एक लेटर लिखा है, और उन्होंने कहा है, आगे जाके उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो दोनों सतहों पर होने चाहिए। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए और मुक़्तदरा की सतह के ऊपर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग सा उन्होंने लिखा है, हमने इसमें आज के नैरेटिव में ये शामिल है, और ये मेरी भी कंटेंशन रही है कि आगे बढ़ने का हल एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। और इसमें जो मुक़्तदरा हैं उनको भी सोचना चाहिए, और ये नागुज़ीर हैं PTI और मुक़्तदरा के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, और इसी से ही आगे की राहें जो हैं वो निकल सकती हैं। लेट मी स्केच आउट, क्योंकि मेरे सामने भी ये मौजूद है जो ख़बर आप डिस्कस कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि इसी में से हम एक सवाल भी मेरे जहन में आया वो पूछ लूँ आपसे। आपने कहा कि दोनों चैनल्स पे मुज़ाकरात होने चाहिए। मुक़्तदरा, यानी मैं उसका खुला नाम ले लेती हूँ, इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आज जो हमशीरा हैं उन्होंने भी मुलाकात के बाद यही कहा कि जिसके पास ताकत है उसी से ही बात होनी चाहिए। और फिर अब पार्टी ने ये भी डिसाइड किया, उस लेटर से ये भी वाज़ेह होगा कि हुकूमत के साथ भी बातचीत की जा सकती है। हुकूमत तो रऊफ़ हसन साहब, वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह को अपॉइंट किया, वो तो कह रहे हैं कि आएँ बैठे बात करें, और फिर इसे मशरूत कर दिया गया मुलाकात के साथ, विच इज़ अ गुड थिंग कि ज़ाहिर है कि जो बेसिक चीज़ है PTI की वो तो पूरी हो। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें जो नहीं हो रही वो तो होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, ये तो हमें समझ आ गई है, और आप भी कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप इस्टेब्लिशमेंट है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हुकूमत के साथ? देखिए, आपने फरवा जो कहा है मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, टू द एक्सटेंट कि मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं, और ये खान साहब ने भी कहा है जिनके पास ताकत होती है, और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री के पास नहीं है। ये एक हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए। अब अगर जो कुछ देर पहले जब बातचीत का आगाज होने की उम्मीद जो है वो बनी थी, तो उस वक्त यही था कि जी ये मुज़ाकरात जो होंगे तो उन्हीं के साथ ही, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही, लेकिन इसमें इनको कैमोफ्लेज किया जाएगा इन ए पॉलिटिकल गार्ब। वो पॉलिटिकल गार्ब जो है वो प्रोवाइड करेगा जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या जो हुकूमती ऑफिस है वो करेगा। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो मेरा ख्याल है कि PTI को सीरियसली इसको सोचना चाहिए इसके बारे में, और बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, अगर एक जगह एक पॉन्ड है और उसमें पानी है और वो साफ और शफाफ पानी है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे और उसकी जो बाहर निकलने की और पानी आने की जो राह है वो बंद कर देंगे, तो वो थोड़ी देर के बाद बदबू देने लग पड़ता है। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, इट स्टार्ट स्मेलिंग। अब इस वक्त मुल्क का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने अर्ज किया है। तो यहाँ से देखिए, जब मैं कहता हूँ जैम्ड है, जैम्ड इज एन अंडरस्टेटमेंट। ये बहुत कुछ और इसका खराब हो चुका हुआ है और खराब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फौरी तौर के ऊपर खुलना चाहिए। मैं इसका बहुत हामी रहा हूँ, मैं इसका हामी हूँ, और मेरा ख्याल है कि खान साहब भी उन्होंने भी बार बार यही कहा है कि जी मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। और वो तो वैसे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अब सीरियसली इसके बारे में सब जितनी भी कंसर्न पार्टीज हैं सबको सीरियसली इसको देखना चाहिए और उसको डिबेट करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता नहीं है। हम भूल भुलैयों में उलझे हुए हैं, हम गोल चक्कर लगा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये अगर सिचुएशन और ज़्यादा देर कायम रही तो मुल्क को बहुत नुकसान। ठीक है, लास्टली मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो DGISPR का रीसेंट बयान कि किसी भी सियासी जमात के साथ बातचीत में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं,
بڑا ہی وزنی بیان ہے کیونکہ وہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ اور تیر آپ کو پتہ ہے کہ لگ جاتا ہے. تو سیمز لائک کہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت سے متعلق پاکستان تحریک انصافی ہے, تو کیسے قائل کیا جائے گا؟ حکومت کے تھرو قائل کریں گے؟ کوئی بیچ میں مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو انوالو کریں گے؟ پروا بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ ہم سب اس ملک کے پاکستان کے باسی ہیں اور ہم سب اس ملک کے پاکستان سے پیار اور محبت کرتے ہیں. میں کسی کو نہیں کہوں گا ایکسیپشن نہیں ہے. باقی یہ کہ اپنی اپنی پولیٹیکل ویژنز ہوتے ہیں, اس کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے بہت اختلافات ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو حکومت میں ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ الیکشن جیتے بغیر آئے ہوئے ہیں. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس میں پھر کبھی اس کو بیان کر لیں گے. تو اس ملک کے پاکستان کے باسی ہونے کے ناطے اس سے پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیف گارڈ ہو. کوئی بھی ذی ہوش آدمی, کوئی بھی سینسیبل آدمی جب وہ اس ملک کے حالات کے بارے میں آج ایویلویٹ کرے گا تو وہ ایک ہی نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے. اور یقین جانیے کہ میں بہت سے لوگوں سے بات کر چکا ہوں, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, وہ باہر سے ہیں, یا وہ کسی ان کی پولیٹیکل الائنمنٹ کوئی نہیں ہے, یا پھر ان کی باقی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پی ٹی آئی ادر دین پی ٹی آئی ان کی الائنمنٹ ہے. اور وہ آلموسٹ کنسنسس موجود ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں. تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ تمام طبقے, وہ تمام انسٹیٹیوشنز جو کہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور میرے ذہن میں بالکل کوئی اس بارے میں شک نہیں ہے کہ تمام لوگ ارسپیکٹو آف پولیٹیکل افیلیشن اینڈ آل دیٹ, وہ اس ملک کو چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. اور اگر وہ چاہتے ہیں, جنرلی چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے, تو پھر ان کو مذاکرات کے عمل کا آغاز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کا کہ مذاکرات ایک واحد حل ہے اور مذاکرات کا آغاز جلد ہونا چاہیے تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں لائی جا سکے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. میں سیاسی منظرنامے کی طرف بھی آؤں گی, لیکن تھوڑا سا جو آج عوام کو دھچکا لگا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک بیسک چیز پیٹرول جس کی قیمت 8 روپے سے زائد کر دی گئی ہے, ڈیزل 10 روپے سے زائد بڑھا دیا گیا. آن دی ادر ہینڈ ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قوم کو خوشخبری دے رہے تھے کہ پی ٹی وی کی جو وہ آپ بل میں فیس دیتے ہیں نا وہ نہیں دیں گے. پتہ نہیں شاید پی ٹی وی بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا شروع ہو گیا یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے خیر اس کی ایگزمپشن کا بتایا اور عوام خوش بھی ہو گئے. پھر بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا بتایا تو عوام کو لگا کہ نہیں یار کوئی نئی چیز ہو رہی ہے, حکومت ریلیف دے رہی ہے. لیکن آج معلوم ہوا ہے کہ کان تو یہاں سے پکڑا ہوا تھا, اب نکال کے وہاں سے پکڑ لیا ہے. کر کیا رہے ہیں گورنمنٹ والے؟ اچھا, ایک تو پی ٹی وی کا تو یہ آج سے کافی سال پہلے میں نے مشورہ دیا تھا, پی ٹی وی دیکھتا کون ہے تو فیس کیوں سب زبردستی لیتے ہیں؟ مطلب اگر آپ ریسرچ کریں, سروے کریں, پی ٹی وی کو نہیں, لیکن پی ٹی وی میں بہت اچھی ہائرنگ ہوئی ہے ریسنٹلی. پی ٹی وی کا پورا ریویمپ کیا ہے اسٹرکچر. ہائرنگ تو ہوئی ہے لیکن وہ اس کا آپ کو بھی پتا کوئی بھی نہیں دیکھتا. آپ نے بھی لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کو 10 سال 15 سال پہلے دیکھا ہوگا. دوسری چیز ہے پیٹرول کا جو بل ہے, پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں, ڈیزل کی, انٹرنیشنل آئل پرائسز جو تھیں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو ایک دم سے چڑھی تھی, بٹ فوراً ہی وہ نیچے گرنا شروع ہو گئی تھیں. اور وہ اس لیے نیچے گرنا شروع ہوئی تھیں کہ پہلے اسپیکولیشن تھا کہ پتہ نہیں کتنی تباہی ہوگی, کتنی لمبی جنگ چلے گی. لیکن جب انویسٹرز کو جو آئل مارکیٹ میں انوالو ہیں ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک بیسکلی ایک تھوڑے عرصے کی جنگ ہے اور ختم ہونے والی ہے, کوئی ایسا دھچکا نہیں ہوگا جس سے کہ آئل کی پروڈکشن میں افیکٹ ہوگا یا آئل کی سپلائی میں افیکٹ ہوگا, تو پرائسز دھڑ دھڑ نیچے گرنی شروع ہوگی. اور وہ جب جس دن امریکہ نے اٹیک کیا تو اس دن پرائسز نیچے 6% 7% نیچے گر گئی تھی. سو دے کیم بیک ٹو نارمل جو پری وار سچویشن تھی. سو کوئی سینس نہیں بنتا کہ حکومت اتنی زیادہ پرائز بڑھائے 8 روپے سے کچھ پیٹرول اور 10 روپے سے ڈیزل, مطلب کوئی سینس نہیں بنتا. سو اصل میں اب گورنمنٹ نے اس کو انٹرنیشنل آئل پرائسز سے ڈی لنک ایک طرح سے کر دیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو سیونگ ہوگی, جو ہم پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے تھے ہم نہیں کم کر رہے, اور اس کی وجہ سے جو سیونگ ہوگی ہم وہ بلوچستان میں ایک روڈ بنائیں گے. اور اسی طرح سے ابھی جو اور وہ لوگوں نے خوشی خوشی پیسہ دینا بھی شروع کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے یار آپ لگا لیں. ایگزیکٹلی جی.
تو لیکن اس کا میرا خیال ہے اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ عوام کا اعتماد اسی سے لنکڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ جی دیکھیں انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر گئی ہیں, ہم نے اوپر لے کے آ گئے ہیں, ہم نے انکریز اناؤنس کیا ہے, اگر وہ گریں تو آپ بالکل کلیئرلی عوام دیکھ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آ رہی ہیں اینڈ دے شوڈ ایکسپیکٹ کہ جی ان کو بینیفٹ ہوگا. سو آئل پرائسز کو میرا خیال ہے کسی اور چیز سے لنک کرنا اچھی چیز نہیں ہوگی, اسے اعتماد خراب ہوگا حکومت اور عوام کے درمیان. اچھا ویسے تو وہ عذرائے مذاق کہہ رہی ہوں کہ وہ تو عمران خان صاحب نے گھڑی بیچ کے بھی بنی گالا کی سڑک بنوائی تھی, تو ہمارے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ بیچ کے یا کچھ ایکسٹرا لے کے کچھ نہ کچھ بنانے کی بات کی جاتی ہے. لیکن آپ چیئرمین رہے ہیں آف پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان, اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے جب اس کو چیئر کر رہے تھے تب بھی آپ پرائیویٹائزیشن پہ بہت زور دیا تھا آپ نے, مختلف جو سفید ہاتھی ہیں. بٹ میں ویسے ہی باقی چیزوں کی طرف بھی آؤں گی. سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی وی, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی بھی پرائیویٹائز ہو سکتا ہے؟ 100% ہونا چاہیے, 100%. دو وجہ ہے. ایک فرقہ تو یہ ہے کہ ہر حکومت کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پی ٹی وی پر پروپیگنڈا کر کے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے کوئی حکومت جاتی نہ بے نظیر شہید کی جاتی, نہ ذوالفقار علی بھٹو کی, نہ ایوب خان کی, نہ نواز شریف کی, نہ عمران خان کی. کیونکہ وہاں جو آپ 9 بجے کا آج ضرور دیکھیے گا خبرنامہ 9 بجے کا, تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جتنی ترقی پاکستان میں ہو رہی ہے آج کے دن, مجھے تو زبیر صاحب بچپن کا پی ٹی وی یاد ہے, جب دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب اچھا ہے, بہت خوبصورت چل رہا ہے, جیسے وہ ہمارے پڑوسی دوردرشن میں. آج بھی پتہ نہیں جی, آج بھی پتہ نہیں کتنا افتتاح بتائیں گے کہ جی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, پاکستان نے اس میں بھی مار لیا یہ, لیکن حقیقت ظاہر ہے اس کے برعکس ہے. اور وہ پروپیگنڈا اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ عوام پر نہیں ہوتا. ایک تو یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی وی کو اگر وہ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں فار دیئر پاپولیرٹی تو اٹ ڈزنٹ ورک. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کاسٹ اتنی ہے. ابھی آپ کا چینل ہے, آپ کا چینل ایک ایفیشینٹ طریقے سے چلتا ہے, باقی پرائیویٹ چینلز ایفیشینٹ طریقے سے چلتے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جی یہاں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو بڑا کمپیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ریونیو لانا پڑتا ہے, کاسٹ کو کنٹین کرنا پڑتا ہے. یہی ہے نا. اب پی ٹی وی میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب پی ٹی وی کوئٹہ کی بھی بڑی سی عمارت ہے, لاہور کی بھی, اسلام آباد کی بھی, اور اتنے ایکسپینسو کاسٹ سٹرکچر پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس کو بالکل پرائیویٹائز, اس کو بھی ریڈیو پاکستان, دونوں کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ٹھیک چلیں, آئی ہوپ کہ یہ کوئی حکومتی شخص آپ کی گفتگو سنے بھی اور سمجھے بھی تاکہ وہ اس طرف آئیں. تھوڑا سا میں چاہوں گی محمد زبیر صاحب آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور اس پہ مذاکرات کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی سگنیچر ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کے بھی ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں میاں محمود الرشید صاحب نے بھی اس پہ اگری کیا اور اس پہ مذاکرات کی بات کی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے ہم سن رہے تھے کہ مذاکرات کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ صرف ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے, اور طاقت سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے. اب چینل بالکل اوپن کر دیا گیا, حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے بات کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے؟ اس میں ایک شرط بھی بائی دا وے رکھی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوگی, تو یہ کوئی بڑی شرط تو نہیں ہے؟ یہ تو خیر بڑی شرط نہیں ہے, اور حکومت کو میرا خیال ہے اس کا پازیٹیو جواب دینا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, وہ جو کہ جیل میں ہیں, جس میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں, اگر وہ یہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ایک شرط رکھیے کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کرا دی جائے, تو میرا خیال ہے پاکستان کی خاطر حکومت کو ایروگنس نہیں شو کرنی چاہیے, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ حکومت کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. فروا دیکھیں, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور 1 گھنٹے کی ملاقات 2.25 گھنٹے کی چلی, تو ظاہر ہے پاکستان, یو ایس, بڑے سیریس چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی نا, معیشت بھی اور فارن پالیسی بھی اور سب چیزیں. تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر کو چھوڑ کے اور پاکستان کی کابینہ کو اور صدر مملکت کو چھوڑ کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے, تو وہ ایک چیز کا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, کوئی فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہے, اور جس کے پاس ہے میں انہی سے بات کروں گا, اور آرمی چیف ہیں وہ. تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بالکل کلیئر کٹ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, تو پھر پاکستان کی یہ جو اپوزیشن جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف کر لے, ملاقات کر لے اور بات چیت کر لے, لیکن اس کا
میرا خیال ہے کچھ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا دو چیزیں آپ کے جواب سے میرے ذہن میں آئی ہیں. ایک تو پھر میں بولوں گی لائٹر نوٹ, وہ یہ تو ویسے مجھے پٹھانوں والا حساب لگا. وہ کبھی آپ کسی پٹھان بھائی سے چیز خریدیں تو وہ شروع 5,000 سے کرتے ہیں, پھر آپ کو 700 میں بیچ دیتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے شروع بہت اوپر سے کیا تھا, لیکن اب وہ منیمم چیز پر آ گئے, جو کہ میں کہہ رہی ہوں بینگ اے جرنلسٹ کہ یہ ہونا چاہیے, ملاقات تو خان صاحب سے ہونی چاہیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ نے چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی گفتگو جو ہوئی ٹرمپ صاحب کا, اس پہ ملاقات, اس پہ ذکر کیا ہے. محمد زبیر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تو کہہ چکے نو انٹرسٹ. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک انسٹیٹیوٹ کہہ چکا ہو کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے بات کرنے میں, اور ابھی نہیں پہلے بھی کہہ چکے, معافی کا مطالبہ کیا, اس کے بعد بھی کہہ چکے, اب تو فائنل کہہ چکے. لیکن آئی ایس پی ایس چیف یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اس ہمارا یہ بیچ میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم بات چیت کریں. لیکن میں ان سے اس حوالے سے دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ ظاہر سی بات ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تو کیا ڈسکس کر رہے تھے, فورن پالیسی ڈسکس کر رہے تھے, اکانومی ڈسکس کر رہے تھے, پاکستان انڈیا ریلیشنز ڈسکس کیے ہوئیں کہ افغانستان کی صورتحال ڈسکس کی. جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو رائٹ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم ہی ہیں جو با اختیار ہیں, تو پھر پاکستان میں رہ کے اپوزیشن کے ساتھ آپ کیوں نہیں بات چیت کر سکتے؟ اور بات چیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی کہہ رہے کہ جی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ آئین سے بالاتر ہو کے آپ کیوں بات کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے جو ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ آرمی کی پوائنٹ آف ویو کو ریفلیکٹ کرتے ہیں میڈیا میں, جس طرح فیصل واڈا ہیں فار ایگزامپل. میں فار اور اگینسٹ بات نہیں کر رہا, بٹ وہ ظاہر ہے ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کا ان کو علم ہوتا ہے اندر کی بات. منیف فاروق ہیں یا دوسرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. اب یا تو منیف فاروق یا فیصل واڈا بالکل غلط باتیں کرتے ہیں, اپنے حساب سے ایک غلط بیانی کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ غلط بیانی کرتے ہیں. وہ صحیح بات کرتے ہیں کہ جی یہ فیصلے یہ ہو چکے ہیں. اب فیصلے اگر ہو چکے ہیں وہاں تو اس کو ٹھیک کرنے کا اختیار یا بات چیت سے, ڈیبیٹ سے, ایک ڈسکشن سے, آرگومنٹ کے لیکن if I ask you کہ کہاں غلطی ہو گئی عمران خان صاحب کے سے, کیونکہ ابھی میں نے یہ جو ایک ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ بات کی تھی, لیکن حقیقت یہی ہے, ہوا یہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, پھر ریزرو سیٹ والا معاملہ بھی ہو گیا. تو ایکچولی خان صاحب کی جماعت نے غلطیاں کہاں کہاں کر دی کہ یہ نوبت آ گئی کہ تھوڑا بہت جو 26 نومبر تک کا روم موجود تھا بات چیت کا, وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. دیکھیں 3 سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, 3 سال پہلے جب ہوا تھا فرقہ, تو اس وقت جو امیڈیٹلی خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی تھی, ان کے ساتھ جو سمپتیز تھی پاکستانی قوم کی, وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. اور وہ ریفلیکٹ بھی ہوئیں, چاہے وہ پنجاب کے 20 حلقوں کے الیکشنز ہوئے اس کے 2-3 مہینے کے بعد, اس میں پی ایم ایل این کو جتنی بری مار پڑی, وہ کبھی بھی ان کو اتنا برا حال ان کا پنجاب میں نہیں ہوا تھا. سو پاپولیرٹی وائز وہ گین کر رہے تھے, لیکن وہ بڑی ٹیکٹیکل ایک مسٹیکس کر رہے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے مئی 2022 میں 1.25 مہینے 1.5 مہینے کے بعد ہی کانفیڈنس کے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی. I don't think so that was a good decision. They should have PTI اگر واپس جائیں 2022 میں, میرا خیال ہے وہ خود ریفلیکٹ کریں گے کہ the only thing that they should have hoped and fought for was a free, fair and transparent election. جو کہ ہونے والا تھا, وہ کوئی اتنے دور تھا بھی نہیں, اکتوبر 2023 میں ہونا تھا, which was just 15-16 months away from the time. تو وہ اس کو اگر مین ٹارگٹ رکھتے اور اس قسم کی سیاست کرتے, جو کہ پاپولسٹ سیاست ہے, لیکن اس قسم کے نہیں کرتے جس طرح جو واقعات ہو گئے, مئی 9 والا واقعہ ہوا اور اس قسم کی, تو وہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات چینج ہو جاتے ہیں, آئندہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں مے بی 6 months from now بالکل ڈفرینٹ ہو. پی ٹی آئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ول ٹوٹلی اگری, کیونکہ وہ کہتے ہیں پالیٹکس پاسبلٹی. محمد زبیر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو آئی اسٹل گاٹ سم کوسچنس, ویل فگر اٹ آؤٹ کہ کیا اس کے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. محمد زبیر صاحب, ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کہاں غلطی کر دی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر لیتی ہوں, آپ اس کی کریکشن کر لیجیے گا اگر آپ اسے اگری نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے جو ریسنٹ دی یوزیج آف سوشل میڈیا اگینسٹ فیلڈ مارشل اینڈ دی انسٹیٹیوٹ, آئی تھنک دیٹ پلیڈ a vital role
جو ابھی سب کچھ چیزیں جو بگڑی ہیں, کیونکہ ایک ادارہ آپ کو مسلسل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, پھر کی بورڈ واریئرز کا بھی وہ دے دیا گیا اور بتایا کہ کس طریقے سے یہ ملائن کر رہا ہے امیج, اور اس میں پھر بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. میں ان ٹویٹس کو سامنے رکھ کے اب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, بٹ چونکہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حکومت سے بھی بات کریں گے, تو آن اے ویری ریئلسٹک نوٹ حکومت کے پاس آپ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کس پہ بات کرے گی؟ اب پاکستان تحریک انصاف اگر پاس جاتی ہے تو وہ کہیں گے ملاقات کرا دیں, تو وہ ملاقات کرا دیں گے, بٹ واٹس نیکسٹ؟ کیونکہ وہ تو کہہ چکے کہ ہم کیسز معاف نہیں کرائیں گے, اور 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ہم سن رہے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایزی سچویشن نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے. یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل جب فیبری 2024 کا الیکشن ہوا اور اس الیکشن سے پہلے جو سارا سلسلہ شروع ہوا, ان کے بلے کا نشان لے لیا, وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے تھے, پکڑ دکڑ تھی, پھر ان کے کینڈیڈیٹس کیمپین نہیں کر سکتے تھے, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. پوری کیمپین اگر آپ دیکھیں, ایک بھی نیشنل لیول لیڈر جو تھا وہ پورے پاکستان میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتا تھا. اور پھر جو کچھ بھی ہوا 8 فیبری کو اور 9 فیبری کو جو کچھ بھی ہوا, وہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. اب وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی ایک پولیٹیکل پارٹی اس ظلم کے خلاف؟ یہ یو کانٹ سے کہ جی آپ اس کے بعد 9 کو آپ اچھے بچے بن کے اور سب کچھ بھول کے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. their mandate was stolen. It's not a small thing. اور پھر اس سے پہلے پلیز اس سے 1 سال پہلے جائیں. جنوری 2023 میں عمران خان نے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا, کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کیا, 90 دن میں کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہے. یہ اتنی بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی تھی کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے, کہ پی ٹی آئی وڈ ہیو وان ود 2/3 میجورٹی بوتھ ان پنجاب اینڈ ان کے پی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے جو پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں وہ پورے تمہید کو دیکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بنگالی ہمارے سے ناراض اس لیے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, یہی کہتے ہیں نا, اور دیٹ لیڈ from one crisis to another crisis to another crisis till the disintegration of the country. shows up, yeah. تو آپ یہ جب تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, پھر آپ اس کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کے بعد ان کا بیہیویئر بھی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے پی ایم ایل این کا بیہیویئر ہے. بھائی پی ایم ایل این یا پی وی پی تو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, ان کا تو بیہیویئر ہوگا ہی اچھا, وہ کس سے کیوں ناراض ہوں گے؟ ان کے لیے تو سب اچھا. وہ تو یہ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جی جس میں ان کی میرا خیال ہے کافی کوئی عزت نہیں ان سے بڑی کہ جی پرائم منسٹر کو چھوڑ کے آرمی چیف سے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ملاقات کر رہے ہیں. اٹ جسٹ شوز شاید نواز شریف ہوتے تو وہ بالکل ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتے, لیکن یہ شہباز شریف ہے. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہنا آسان ہے کہ جی ان کو اچھے بچے بن کے بیہیو کرنا چاہیے تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ٹیلنگ یور فالوورز جو کہ کروڑوں میں ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کریں. چلیں, شاید آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس لیے شاید میرا خیال ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے بھی نہیں, بٹ محمد زبیر صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا سن رہے ہیں. Now it's possible for the government 27ویں after 26ویں, and فیصل باؤڈا has already predicted about it. انہوں نے کہا ہے کہ اب روک بھی نہیں سکے گا کوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رک بھی نہیں سکتی اب تو بالکل بھی. تو ساتھ ہی کچھ خبریں یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید ایک لمبا پلان جو ہے وہ مرتب کیا جائے فار پارلیمنٹ, شاید اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال سے. آپ اگری کریں گے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کرنے جائے گی یا کر سکتی ہے؟ نون لیگ ہر انلیگل انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لینے کے لیے تیار ہوگی جس سے ان کی جو حکمرانی ہے قائم رہے, اور اس کو اتنا زیادہ لمبا عرصہ کھینچ دیا جائے کہ جس میں عمران خان بالکل ایک ایز اے پولیٹیکل اینٹی ختم ہو جائیں, اینڈ دیر فور ان کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت اگر 5 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دی جاتی تو نون لیگ کر لے گی؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو سر پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی یہ کرنے دے گی؟ چیز کو پیپلز پارٹی کس چیز سے پہلے روکے انہوں نے؟ الیکشن اتنا ریگ ہو گیا, اس کو نہیں روکا. 26ویں امینڈمنٹ ہوگی جس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بالکل ختم ہوگی, زیرو ہو گئی. ایگزیکٹو اب جوڈیشری سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو, یہ بالکل سب کے سامنے ہے. اور الیکشن کمیشن نے
کس قسم کا گھنونا کھیل کیا وہ اس کے ممبرز ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. میڈیا کے اوپر پیکا لاز آ گیا. کیا پیپلز پارٹی نے کیا چیز نہیں ہونے دی اور آئندہ کیوں روکے گی؟ کچھ بھی نہیں روکے گی. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گی ود ڈیو ریسپیکٹ محمد زبیر صاحب. مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو سرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا, اگلی بار جب میں وزیر اعظم بنوں گا, اب 10 سال کا اگر پلان لے آتی ہے نون لیگ اور یہ پارلیمنٹ سے یہ امینڈمنٹ کے تھرو پاس ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا تو وزیر اعظم نہیں بنے گا. یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فارمولا کچھ چینج کریں گے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں ہر چیز تو اپنی مرضی سے نہیں ملتی, اس میں انٹرنل انفائٹنگ ضرور ہوگی کولیشن پارٹنرز کے بھی درمیان اور پی ایم ایل این انٹرنل میں بھی. مثال کے طور پر اگلی باری مریم نواز بننا چاہتی ہیں وزیر اعظم, شہباز شریف کو وہ نہیں بننے دیں گی. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز نہ بنے, سو یہ انٹرنل فائٹنگ تو ہوگی. اور مریم نواز چاہتی ہیں کہ بلاول بھٹو نہ بنے اور بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ وہ خود بنے وزیر اعظم. سو یہ دیکھیں وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ پالیٹکس میں کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. 6 months from now ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جس میں کچھ بہت دم بھی ہے کہ چودھری نثار کے پاس شہباز شریف اس لیے گئے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں وز مریم نواز کے. مریم نواز چونکہ پسند نہیں کرتی ہیں چودھری نثار کو, تو یہ بہت سے ڈائنامکس ہوں گے. اور بڑا کلیئر ہے مریم نواز وانٹس ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر اینڈ مے بی شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایون ویٹ ٹل 2029. تو وہ کس کے بدلے بنیں گی؟ شہباز شریف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ تو سارا کچھ ہوگا, بلاول ورسز مریم ورسز شہباز شریف, یہ سارا کچھ کھیل تو ہوگا. بٹ اف آئی آسک یو دیٹ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, ابھی ہم نے بات کی ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تک تو نہیں ہوئی, ابھی تک تو انہوں نے وزارتیں بھی نہیں لی, کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنے, لیکن ہر جگہ سپورٹ وہ کرتے ہیں نون لیگ کو, چاہے وہ بل کا معاملہ ہو کسی, یا پھر بجٹ کا معاملہ ہو, یا پھر آپ نے خود کہہ دیا کہیں پر روکا نہیں, چاہے وہ پیکا ہے کہیں اور چیز ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے لڑائی کریں گے جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے؟ پہلا ہدف ان کا سب کا, پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا, پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو نیست و نابود کرتے ہیں. تو وہ جیسے ہی آئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پاور سٹرگل ود ان شروع ہوگی, اور وہ شروع ہو چکی ہے. بلاول ابھی جب باہر گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ کے دورے پر اور زبردست طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, تو اس میں ظاہر سی بات ہے بہت لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہی لکس لائک مور ایلیجیبل پرائم منسٹر دین مریم نواز فار ایگزامپل. اور مریم نواز کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی جو ان کے کانوں میں اور ٹی وی اور میڈیا پر آ رہی تھی کہ جی بلاول بھٹو ہاؤ ویل ہی ہیز ریپرزینٹڈ پاکستان. یہ تو ایک, اور یہ نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مریم نواز وانٹس ٹو بی دا پرائم منسٹر. سو پہلا ہدف انہوں نے تقریباً وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اٹین کر لیا. 27ویں امینڈمنٹ میں اور پاور کو کنسولیڈیٹ کریں گے ان فیور آف دا رولنگ رجیم. اور ایک دفعہ جب آپ کے پاس یہ سب آ جائے گا, اختیارات آ جائیں گے, پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد پاور سٹرگل ود ان شروع ہوگی, وچ از ویری نیچرل. سو کیپنگ دس سینیریو ان مائنڈ, do you think Imran Khan will be minused or is already there minus from the political scene? دیکھیں اس وقت جیسے ایز وی ٹاک, میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, ظاہر ہے کوئی سروے نہیں ہوا, کوئی الیکشن ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت تو عمران خان از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر اینڈ بائی فار. اس وقت جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ کم ہی پولیٹیکل لیڈرز کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نصیب ہوئی ہے. لیکن آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, پی ٹی آئی کیسے فیصلے کرتا ہے. تبھی تو جب آپ یہ کہہ رہی تھی نا کہ ان کے سوشل میڈیا نے یہ چیز غلط کی, وہ چیز غلط کی, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, پی ٹی آئی کے پاس اس وقت صرف ایک ایسٹ بچا ہے, باقی سب ان کے ہاتھ سے جا چکے ہیں, اینڈ دیٹ از دا سپورٹ آف جو ملینز اینڈ ملینز آف پاکستانیز ہیں. اگر وہ شریف بچہ بن کے وہ والی پولیٹکس شروع کرتے ہیں جو کہ ان کے سپورٹرز نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان اسی طرح سے پولیٹکس کرے جیسے وہ پولیٹکس کرتا ہے, تو اگر وہ انہوں نے شریف بچہ بن کے پولیٹکس کی تو وہ بھی چلا جائے گا. سو اس وقت تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو ہی ول لائک ٹو لوز ہز اونلی ریمیننگ ایسٹ
جو ان کے پاس ہے اور ان کے کروڑوں سپورٹرز کے طور پر ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں کیا ہوتا ہے, وہ کس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں. بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس وقت تو بچ کے نکلنے کی بات ہے, بیکاز جو حکومت وقت ہے وہ سپورٹڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں بچا سوائے اس کے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کریں, چاہے آپ کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کرنا پڑے. بٹ عمران خان از عمران خان. عمران خان وہی پالیٹکس کریں گے جیسے وہ کرتے رہے ہیں, اور اسی سے ان کی پہچان ہے اور اسی سے ان کی لاسٹلی محمد زبیر صاحب, ایک خبر آپ کی طرف سے بھی پینڈنگ تھی, آپ نے ڈیسیجن لے لیا ابھی کہ پینڈنگ ہی رہنے دیں؟ چلیں ٹھیک ہے, لیکن تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سابق گورنر محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی. مذاکرات حل ہے, لیکن وہ ایک انگریزی میں کہتے تھے کہ ون شوڈ ناٹ ڈو وٹ ونس وانٹ, لیکن آپ کو وہ کرنا چاہیے واٹس نیڈڈ. سو آئی تھنک بہت ساری چیزیں جب سینیریو ایسا ہو جائے تو پھر واٹس نیڈڈ والی فارمولا کو اپلائی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی وانٹ. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.